ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس میں سورہ مؤمنون کی شروعات ہوگی۔ سورہ مؤمنون کے اندر خلاصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے جو اہم مضامین ہیں اس سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سورہ مؤمنون کے اندر سب سے پہلے کامیاب مسلمان کی صفات بتائی گئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کہ مؤمنین جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تحقیق کے ساتھ کون سے مومن اور وہ کون سے مسلمان، اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو یعنی بیکار چیز، وہ بات یا وہ کام کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا ہو، اور تو اس سے بچتے ہیں ایسے لوگ مومن۔ وللزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کو پورا پورا ادا کرنے والے ہیں، نمازوں کو وقت پر پڑھنے والے ہیں۔ اور آگے فرمائیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ در حقیقت جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو کہ جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر امم سابقہ کا اجتماعی دین میں تفریقہ ڈالنا، اس سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ کچھ رکوع بعد یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو ادھر یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اقوام کو غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا، یا اس طرح کے ان کوئی کھانے بنانا جس پہ غیر اللہ کا نام ہو، اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور سب کے سب انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہی دین اسلام تھا، مگر لوگوں نے اس ایک اجتماعی دین میں تفریق ڈال دی، اور اب ہر ایک اسی پر خوش ہے جو کہ اس کے پاس ہے اور اسی کو حق سمجھتا ہے۔ اور پھر آگے دوبارہ سے مومنین کی صفات شروع ہو رہی ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، تو مومنین کی صفات دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی ہیبت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، کسی کو والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جس قدر ہو سکتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، کوشش کرتے ہیں کہ سبقت لے جائیں، بڑھ جائیں خرچ کرنے میں۔ اسی طرح نیک اعمال کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں اعمال کے بارگاہ الہی میں قبول ہونے اور نہ ہونے کا خوف رہتا ہے۔ یہ بھی بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون، جو یہ اعمال کرتے ہیں وہ قبول ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر ان کو خوف رہتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر احکام شرعیہ پہ عمل کرنا آسان ہے، ایک یہ نقطہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن احکام کا پابند بنایا ہے وہ احکام آسان ہیں، اور ان پر انسان کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہے۔ پھر ایمان سے روکنے والے کون سے کام ہیں؟ تو ایمان نہ لانے کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، بریکرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایمان نہیں لا پاتا، اور کافر لوگ نہیں لاتے تھے، وہ ان کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ کے کلام میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں تو انہیں دین اسلام کی حقانیت کا علم ہو جائے۔ تو قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کفار مکہ کا یہ تھا کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، تو اس سے ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کلاس کے ذریعے سے کم ایک بنیادی طور پر قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے بعد پھر اس کو پورے سال بھی تفصیلی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ منور ہو جائیں قرآن کے نور سے۔
اسی طریقے سے اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور پھر نیکوکاروں کا اور بدکاروں کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے، کہ نیک لوگ اور برے لوگ، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قیامت والے دن نیک کاروں اور بدکاروں کے درمیان فرق کا تذکرہ ہے، کیونکہ نیکیوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بد کرداروں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا وزن یعنی اعمال، وہاں پہ ترازو رکھا جائے گا قیامت کے دن، تو جس کا وزن جو ہے پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اعمال کا، نیک اعمال کا، تو وہ کامیاب۔ ومن خفت موازینہ، جس کا پلڑا جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ہلکا ہو جائے گا اعمال کے اعتبار سے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر رہیں گے۔ پھر یہاں پہ جہنم کی سختیاں بیان کی گئی ہیں، اتنی سخت خطرناک جگہ ہے جہنم، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ کافروں کو دیے جانے والے عذاب کی سختی کا بیان ہے کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا کر راکھ کر دے گی، بالکل سیاہ کر دے گی، اور یہ بد شکل ہوں گے، تو اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ جہنمیوں کا اوپر والا ہونٹ سر تک اور نیچے والا ہونٹ سینے تک ہوگا، اتنا موٹا سوج جائے گا اور کھینچ کر اس کو لمبا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جہنم کی سختی بیان ہو رہی ہے۔ صحابہ کون تھے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو روتے بھی تھے اور خوش بھی ہوتے تھے؟ روتے ان آیتوں پہ تھے جو ابھی ہم نے پڑھی، کہ جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، خوف طاری ہو جاتا تھا کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ڈر لگتا تھا۔ اور جب جنت کے تذکرہ آتے تھے، جنت کے میووں کے، نہروں کے، باغات کے، تو وہ خوش ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس طریقے سے، آج بھی کتنی جگہوں پہ ہم سنتے ہیں تلاوت، تو تلاوت کرنے والے کے اندر اللہ پاک ایسی ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، ہم بھی اگر قرآن کو اچھی طرح سمجھنے والے بن جائیں گے اور پھر قرآن کو پڑھیں گے، تو قرآن ہمیں رلائے گا بھی اور ہنسائے گا بھی۔ رلائے گا ان مقامات پہ جہاں پہ اللہ نے خوف کی چیزیں بیان کی ہیں، جہنم اس کی سختیاں، قیامت اس کی ہولناکیاں، اور خوش وہاں کرے گا جہاں مومنین کے لیے انعامات ہیں، جنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور پھر آخری کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ، پہلے تو یہ بتایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ پاک ایک گلا کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں انسان سے، تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے دنیا میں ایسی بیکار پیدا کر دیے، بس گئے اور کھیل کود کے واپس آ جاؤ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم واپس آؤ گے ہی نہیں ہمارے پاس، یعنی تمہیں لوٹ کر نہیں آنا۔ جب ایک انسان کسی کام کے لیے کسی کمپنی یا کسی کے ایگریمنٹ کے مطابق جاتا ہے اور وہاں جا کے عیاشیاں کرنا شروع ہو کر دے اور اس کام کی طرف متوجہ نہ ہو، تو کمپنی کی طرف سے یا کسی اونر کی طرف سے اس کے پاس فون جاتا ہے، کہ بھائی کال جاتی ہے کہ آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ کو ہوش بھی ہے کہ آپ کو واپس بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے کام میں جو ہے انٹرسٹیڈ رہیں اور اپنا کام کو سر انجام دیں۔ تو اللہ پاک بھی اس طرح پوچھ رہے ہیں انسانوں کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے ایسی بیکار پیدا کیا تھا اور ایسی کھیل کود کے لیے بھیجا تھا دنیا میں، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ کہ لوٹ کر آنا ہے تو پھر یاد رکھو کہ وہ اعمال کر آؤ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق بادشاہ ہے، فتعال اللہ الملک الحق، اور پھر یہ بتایا ہے، اور جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔ پھر سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نور کے اندر بھی کچھ مضامین ہیں، اور سورہ نور کے اندر سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ واقعہ افق اور قانون حجاب، یعنی پردے کا حکم کے بارے میں بیان ہے، اور واقع افق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی اس کا بیان ہے، کہ اللہ نے خود آیتیں اتار کر ان کی تہمت کا جو ہے وہ برات کا اعلان کیا۔ تو پہلے تو کچھ احکام ہے زانی اور زانیہ سے متعلق، زنا کرنے والے لوگوں سے متعلق ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بتایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو غیر شادی شدہ زانی و زانیہ کی سزا یہ کہ 100 کوڑے جو ہے ان کو مارے جائیں گے، ہنٹر مارے جائیں گے انہیں۔ اور پھر زانی اور زانیہ
صالح اور صالحہ کے لائق نہیں۔ آگے بتایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، تو زنا کی عادت اتنی بری ہے کہ اس میں جو مبتلا ہو گیا مرد یا عورت، تو وہ اس لائق ہی نہیں رہتے کہ وہ کسی پاک مومن مسلمان یعنی مرد یا عورت سے ان کا تعلق نکاح اور ازدواج قائم کیا جائے۔ یعنی ایک مرتبہ کسی نے زنا کر لیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اب اس کا کسی مومن مرد یا عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ اس لائق رہتا ہی نہیں۔ ان کی ناپاک اور ذلیل طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی ایسے ہی بدکار مرد یا عورت یا ان سے بھی بدتر کسی مشرک مرد عورت سے ان کا تعلق قائم کرے۔ تو ان کی عادت بد کا اقتضا تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مصالح کی بنا پر ایسے بدکار اور نام نہاد مسلمان مرد عورت کا مشرک و مشرکہ کے ساتھ نکاح ناجائز قرار دیا ہے۔ تو یہ بات بیان کی گئی ہے۔ پھر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا، تو زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ جو زنا کرنے والا ہے یا زانی ہے یا زنا زانیہ ہے اس کو تو 100 کوڑے بتائے تھے، اور یہاں پہ اب جو زنا کی تہمت لگائے، اگر کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت پر زنا کی تہمت لگائے، کوئی نیک آدمی ہے اس پہ تہمت لگا دی، بعد میں پتہ چلا کہ تو اس شخص سے 4 گواہ طلب کرو، اگر گواہ نہ لائے تو پھر اب اس کو جو ہے کوڑے لگاؤ۔ تو پتہ چلا کہ زنا اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنی بری چیز ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح سالم تھا، صاف اور پاک آدمی تھا، اس پہ خالی الزام لگا دیا کہ تم نے زنا کیا اور وہ الزام ثابت نہیں ہوا، پتہ چلا اس نے زنا نہیں کیا، تو اب الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اور پھر جو ہے نا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم، اور پھر شوہر بیوی پر تہمت زنا لگائے تو اس پر بھی اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا، دونوں کے درمیان لعان ہوگا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں اپنی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے 4 قسمیں کھائیں گے، اور پھر عدالت فسخ نکاح کا حکم جاری کر دے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ پاک نے واقعہ شروع کر دیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ واقعہ افک ہے۔ غزوے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے، وہاں پہ قیام کیا، واپسی پر صحابہ نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ پیچھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ساتھ اپنے سواری پر، اور رستے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص سب سے پیچھے چل رہا ہوتا تھا تاکہ کوئی قافلے سے کوئی چیز گر جائے یا کوئی چیز ایسی ہو جائے تو اس کو ساتھ لے کر آ جائے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آگے کو نکل گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو تھا وہ گر گیا، آپ اس پہ سے سواری پہ سر اتر کے گھار ڈھونڈنے لگی، اور قافلہ آگے نکل گیا، پیچھے جو ہے وہ ایک صحابی رہ گئے۔ تو اب یہ صحابی جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ انہی صحابی میں سے تھے جو کہ سامان وغیرہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس میں سے انہوں نے جو ہے ان کو پردے کی حالت میں ان کو ساتھ لیا، اور وہ ہار بھی یعنی ڈھونڈوایا جو بھی کیا، اور اس کے بعد پھر یہ آگے کو چلے۔ تو واقعہ اس طرح ہے، بس وہاں پہ ہوا یہ سارا واقعہ جب یہ صحابی آگے آگے چل رہے اور پردے کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں، تو وہاں پہ انہوں نے کسی منافق نے ان کو دیکھ لیا، اور عبداللہ بن سلول جس کا نام ہے، اور اس نے یہ سازش بنا دی کہ یہ دیکھو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ ان پر تہمت لگا دی زنا وغیرہ کی، اس طریقے سے۔ بس یہاں سے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کا برات کا اعلان کیا کہ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، اور پھر آگے بھی بتا دیا کہ مومنین اور مومنات کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو جو ہے گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان میں 3 جماعتیں ہو گئیں، اس میں 3 جماعتیں بن چکی تھیں اس واقعے سے متعلق۔ ایک جماعت وہ جس کا سربراہ عبداللہ بن سلول تھا، جنہوں نے سازش بنائی تھی اور تہمت لگائی تھی۔ دوسری جماعت وہ تھی جو مسلمان تھے مگر سادگی کی وجہ سے اس الزام میں شریک ہو گئے تھے، جیسا کہ حضرت حسان، حضرت مستح، بی بی حمنہ بنت جحش وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ تیسری جماعت وہ تھی جس نے سکوت اختیار کیا، یعنی وہ خاموش رہے، لیکن اللہ نے تینوں جماعتوں کے اوپر زجر کیا اور ان کو ڈانٹ دی، اور جو ہے ان کو ڈانٹ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم لوگوں نے اس خبر کو سنا تو کیوں نہ اس وقت اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ نے اللہ پاک نے سختی کے ساتھ بتایا کہ اس طرح تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا،
جب سنا تھا کہ ایسے ایسے نبی کی زوجہ پر تہمت لگائی جا رہی ہے تو تم خاموشی اختیار کر گئے، تم کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جماعت کے بارے میں کہا کہ وہ دوسرے جماعت کو زجر کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ جس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل تک نہیں تھی تو کیوں تم لوگوں نے اس بات کو اختیار کیا اور اس کا چرچا کیا؟ یعنی وہ جماعت تھی جس نے چرچا بھی کیا، تو اس بات کو ہلکا گمان کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی جماعت جو کہ جنہوں نے سازش کی تھی اور فحاشی کو رواج دینے والوں کے لیے دنیا آخرت دونوں میں دردناک عذاب کا حکم سنا دیا اللہ پاک نے۔ اور پھر یہ جو ولا یأتل اولو الفضل منکم آیت آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے جو ہے شان نزول بتایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت مستح جو کہ اس جماعت میں شامل تھے، جو خاموش تھے اور اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ مالی تعاون کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ مگر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی بیٹی کا معاملہ آیا اور اس پہ بہتان لگایا جانے والا واقعہ پیش آیا، تو حضرت مستح رضی اللہ عنہ بھی سادگی کی وجہ سے اس الزام میں شریک ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑی اور دوبارہ سے تعاون جاری کر دیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ملنے کو پسند کیا۔ تو یہاں پہ ایک قانون بھی بتا دیا گیا کہ اس سے معلوم ہو کہ خاندانی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعاون کو نہ روکا جائے، ایسے موقع پر جی نہ چاہتے ہوئے خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ پاک نے اس آیت کے شان نزول میں واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بتا دی۔ اور اس کے بعد پھر اصلاح معاشرہ سے چند ضروری احکام بتائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان مرد اور پھر آگے مسلمان مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ پہلے تو یہاں پہ یہی بات بیان کی گئی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مسلمان مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، پردے کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنے جسم کی اور ہر اعتبار سے جس طرح اللہ پاک نے حفاظت کرنے کا فرمایا ہے اس طریقے سے حفاظت کریں پورے جسم کی، اور پردے کا اہتمام کریں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جو تم میں جو یتیم لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو ان کے مناسب رشتے دیکھ کر ان کے نکاح کرا دو۔ اس طرح دیگر جو مرد و خواتین بے نکاح ہوں ان کے نکاح کرا دو تاکہ معاشرے میں بگاڑ اور فحاشی پیدا نہ ہو۔ تو اس بات کو اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ یعنی یہ بتایا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نور کہاں سے ملتا ہے؟ تو اللہ کا نور اللہ تعالیٰ ہی کی زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین آسمان کا نور ہے، کیونکہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نور سے وجود دیا ہے، اور یہ نور الہی اگر ڈھونڈنے چاہتے ہو تو یہ تمہیں مساجد میں ملے گا، یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ آگے آیت بتائی کہ اللہ کے نور سے استفادہ حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جنہیں ان کی تجارت اللہ کے ذکر، نماز وغیرہ، زکوٰۃ سے کی ادائیگی سے نہیں روکتی۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات بھی ہیں، کہ یہاں پہ مراد صحابہ ہیں۔ اور پھر حکم عام ہے کہ اب دنیا بھر کے انسانوں میں اگر کوئی اللہ کے نور سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس چیز کا اہتمام کرے۔ اور پھر اللہ کے نور سے محروم لوگ کون ہیں؟ جو اپنی بد اعمالیوں، بد اعتقادیوں کی وجہ سے اس نور الہی سے محروم رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے عقیدے صحیح نہیں رکھتے اور اپنے اعمال صحیح نہیں رکھتے۔ تو جس کا عمل صحیح نہیں ہوگا وہ اللہ کے نور سے محروم ہوگا۔ پھر کفار کو آخرت میں اعمال کا اجر نہ ملے گا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلے کافروں کے اعمال صالحہ کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اعمال صالحہ جیسے صدقات دینا، مسافر خانے بنانا وغیرہ، یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم اور انگریز اور جو ہے یہود وغیرہ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو مسافر خانے بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو ایسی ہے جیسے اس کی مثال اللہ پاک فرما رہے ہیں
لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، یہ سارے کام کرتے ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں دور سے ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، جب کوئی پیاسا اسے دیکھتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے، مگر جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ان کافروں کے اعمال بد کی مثال بھی ہے کہ ان کے اعمال صالحہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے کفر اور شرک کی مثال آگے بتایا، او کا ظلمات فی بحر، ایسی ہے جیسے کہ گہرے سمندر کی اندرونی تاریکیاں، کہ ان تاریکیوں میں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایک تو سمندر کے اندر چلا جائے تو ایک اندھیرا، پھر اس کے اندر موج اور جو موجیں ہوتی ہیں اور پوری اس کی وہ لہریں بنی ہوتی ہیں، اور پانی کا اندھیرا، پھر یعنی اندھیرے کے اندر اندھیرا، اتنا زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے کہ اس میں اپنے انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ لوگ بھی جب تک کفر و شرک کی تاریکی میں رہیں گے اسی طرح نور الہی سے محروم رہیں گے، یا اللہ کے نور سے نہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے ہی کام کر لیں لیکن اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو یہ سارے کے سارے کام ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد پھر آگے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہاں پہ اللہ کے مومن بندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے 3 وعدے فرمائے۔ ایک یہ کہ سرزمین عرب میں حکومت و خلافت دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، دین پر قائم کیا جائے گا، استقامت نصیب ہوگی، اور تیسرا یہ کہ اندرونی یا بیرونی طاقت سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کہ ان کو امن و امان دیا جائے گا۔ اور پھر یہ ساری چیزوں کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، حکم دیا گیا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو اقیم الصلاۃ ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بادشاہت مل جائے، حکومت مل جائے، تو پھر نماز کو قائم کرو، عبادت کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پیغمبر کی قابل اتباع کرو، تاکہ تمہاری خلافت قائم رہے۔ تو یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ 3 باتوں کا حکم دیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلافت کو نماز کے ذریعے قائم کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مصلی پر کھڑا کر دیا، معلوم ہوا کہ خلافت قائم کرنے کے لیے نماز کا استعمال کیا، نماز کے ذریعے سے قائم کی۔ پھر صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ اس خلافت کو زکوٰۃ کے ذریعے سے قائم کیا، باقی رکھا، زکوٰۃ کو باقی رکھا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے اس کو باقی رکھا اور اس حکم کو جو ہے پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور پھر اطاعت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پیش نظر جیش اسامہ کو روانہ کیا، اگرچہ حالات ایسے تھے کہ سب منع کر رہے تھے، لیکن حالات کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور اس کو جو ہے حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم کیا، اور پھر بتایا کہ اگر یہ 3 چیزیں کرو گے تو خلافت قائم رہے گی، اور اللہ کے نبی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو کر کے دکھایا، اور پھر اللہ پاک نے خلافت کو بھی قائم رکھ کر دکھایا۔ اس کے بعد پھر اصلاح معاشرہ کے متعلق چند قوانین ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں تمہارے نابالغ بچے بھی اور تمہارے غلام بھی بغیر اجازت کے اندر کمروں میں داخل نہ ہوا کریں۔ اور وہ 3 اوقات یہاں پہ بتائے گئے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، قیلولے کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد۔ تو ان اوقات میں داخلے سے ہر ایک کے لیے ممانعت کا حکم ہے۔ پھر جب بچے بالغ ہو جائیں تو اب ان کے لیے بھی وہی احکام ہوں گے جو بالغوں کے لیے ہوتے ہیں، کہ تمام اوقات میں بغیر اجازت کسی کے کمرے میں یا گھر میں جانے کی اجازت نہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان سب میں بے تکلفی ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے بے تکلف دوست کے گھر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ اجازت اس صورت میں ہے جب آپ کو یقین ہو کہ رشتہ دار دوست برا محسوس نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اجازت ہے اور وہ میرے اس عمل سے خوش ہوں گے۔ لیکن اگر اجازت یقینی نہ ہو، جیسا کہ آج کل عرف میں ہے
اس کو برا جانا جاتا ہے کہ اچانک انسان کسی کے گھر جا کے کچھ کھا لے، تو پھر جائز نہیں ہے، یہ بغیر اجازت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مہمان بن کر جائے اور کوئی پیش کیا جائے اس کے سامنے تو اس میں وہ چیز شامل نہیں ہے۔ اور جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، آیت نمبر 57 کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حسن صحبت کی تلقین کی گئی ہے کہ اس رکوع کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان اور منافقین کی صفات بھی بیان کی ہیں۔ تو اہل ایمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے، جبکہ منافق لوگ جو ہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ سے اجازت نہیں لیتے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا حکم دیں تو فوراً اس کام کے لیے حاضر ہو جایا کرو۔ اس طریقے سے یہ صورت مکمل ہو گئی۔ آگے سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فرقان کا جو 19واں پارے میں حصہ ہے وہاں سے مضامین کا اہم مضامین شروع ہوں گے، اور پہلے حصے کے اندر یہ 18واں پارہ یہاں پہ مکمل ہوا، اب 19واں پارے کے اندر جو اہم مضامین اس کے شروع ہو رہے ہیں سورہ فرقان سے متعلق اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے شکوہ ہے۔ تو شکوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کو پس پش ڈالے رکھا تھا، اس بات کا بیان ہے۔ یہ مفہوم اس وقت ہے جب کہ اس آیت کو خاص کافروں سے متعلق قرار دیا جائے، اور اگر اس آیت کو عام لیا جائے تو پھر یہ شکوہ ان مسلمانوں سے بھی ہوگا جو قرآن کریم کو بالکل نہیں پڑھتے یا پڑھتے تو ہیں مگر اس کے مضامین میں غور نہیں کرتے، اور یا پھر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ تینوں مرادیں اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں پہ کی گواہی اور شہادت کا بیان ہے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے قرآن کو پس پش ڈالے رکھا۔ اس میں تین لوگ شامل ہو گئے کہ یا تو کافر، ان کا تو بالکل ہی پکی بات ہوگی ان کے لیے، دوسرا جو بالکل قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور تیسرا یا تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے مضامین میں غور نہیں کرتے، اور چوتھا یہ ہے کہ قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ تینوں چاروں چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ تو اس لیے انسان کو قرآن ہر حال میں جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص قرآن کو مشکل سے پڑھتا ہے، پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو اس کو اجر دوہرا ہوتا ہے، زیادہ اجر اور ڈبل اجر ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور اللہ پاک کی طرف سے تسلی کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے مقبول بندوں کا بیان ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے مقبول بندے کون ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے جو اخروی برکات کے مستحق ہوں گے، ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ متواضع لوگ، یمشون علی الارض ہونا، جو اپنے نفس کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے، تو متواضع ہوتے ہیں اور زمین پر چلتے ہیں تو بالکل آہستہ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا کوئی ان سے اٹکتا ہے جہالت کے ساتھ تو اس کو سلام کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو باوجود نیکیوں کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، کہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ میں اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، ان عذابہ کان غراما۔ اور والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور شرکیہ مجالس میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے بتایا کہ وہ کہ جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو ان میں غور کرتے ہیں، اور جو اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ تو ان صفات سے موصوف لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ ساری صفات اختیار کرنے کے بعد توبہ کریں گے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو ایسے شخص کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے، اور سورہ شعراء کے اندر معجزات کا بیان ہے کہ یہ کافر لوگ بار بار معجزات کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے بتایا کہ یہ
جس قوم میں یہ امراض پیدا ہو جائیں وہ ایمان نہیں لاتی، یعنی کہ جس قوم کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ وہ بار بار معجزے طلب کرتی رہے، اور پھر سنت بھی بتا دی کہ یہ، پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ قوم بار بار معجزے طلب کرتی رہے گی اور یہ مرض ہے، ان کو اس پر عمل نہیں کرنا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ بہت خطرے کی چیز ہے، اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزات جس کسی قوم کو دکھائے جائیں، باوجود وہ دیکھنے کے ایمان قبول نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم کو باوجود معجزات دکھانے کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بار بار معجزے طلب کر رہے ہیں، یہ خطرے کی چیز ان کے لیے، اپنے لیے ہے، اس لیے کہ پھر یہ ان کے لیے خطرے کی چیز بن جائے گی، اگر پھر معجزہ دیکھنے کے بعد نہ مانے تو پھر ہم ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ اور اس طریقے سے پھر فرعون کی چالوں کا بیان ہے، اور اس نے جس جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چالیں چلیں، ابھی اس پورے واقعے کو 2 3 دفعہ پچھلے پاروں میں بیان کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ بیان نہیں کریں گے، آگے کے جو اہم مضامین ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت، وہ کہا کرتے تھے قرآن کہاں سے لائے ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، نزل بِهِ الروح الامین، جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری ہے، بلسان عربی مبین، اور عربی زبان کے اندر اتری ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی حقانیت کو بتایا، قرآن کی زبان بھی بتائی، لے کر کون آیا اس کا بھی بتایا، یعنی ایسے واضح انداز میں بتایا کہ اب کافر کو بالکل بھی اس کا شبہ اور خیال نہ رہے کہ اب یہ قرآن آیا کہاں سے تھا، اور کون لے کر آیا تھا، کیسے آیا تھا۔ اللہ نے سارے ہی جواب کچھ ہی آیتوں کے اندر اتار کر بتا دیا کہ یہ ہم نے بھیجا ہے، جبریل کے ذریعے سے بھیجا ہے، اپنے محبوب کے دل پر بھیجا ہے، اور عربی زبان جو کہ جنت کی زبان ہے اس زبان کے اندر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پھر تعلیمات الہیہ، اور اس سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، طریقہ تبلیغ کے اندر ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے انسان ڈراتا رہے، اور اس طریقے سے پھر تعلیمات الہیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں، اپنے متبعین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، اگر آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے برات کا اعلان کر دیں، بلا برات کا اعلان کرنے کے بعد ان سے خود کا خوف نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل بھروسہ رکھنا ہے، وتوکل علی العزیز الرحیم۔ تو اس بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ صورت بھی مکمل ہوئی، اور سورہ نمل شروع ہو رہی ہے یہاں سے، اور سورہ نمل کے اندر جو بیان ہے قرآن کریم کی، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ ہر صورت کے اندر تقریباً تھوڑی سی آیتوں کے بعد اللہ پاک قرآن کے بارے میں، حقانیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا کتاب ہے، اور قرآن کی، تاکہ ہر صورت کے بعد انسان صرف واقعات کے اندر اور دلائل کے اندر ہی نہ گم ہو جائے، بلکہ اسے بار بار یہ پتہ چلتا رہے کہ یہ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ خود فرما رہے ہیں، اور یہ برکت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، شفا والی کتاب ہے۔ تو ہر صورت کے اندر الگ الگ انداز سے اللہ پاک نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اہل حق اور اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت اور خوشخبری ہے، اور کافر لوگ اس کے منکر ہونے کی وجہ سے خسارے میں ہوں گے، اس بات کا بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ان دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی، دانش مندی، علم شریعت، اور اسی طرح ملک کو چلانے کے لیے علم عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو تو بطور خاص جانوروں اور پرندوں کی بولی بھی سمجھ آتی تھی۔ تو یہاں پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اس طریقے سے یہ بتایا گیا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ پرندوں کی بولی ان کو سمجھ آتی تھی۔ اور آگے پھر یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ جا رہے تھے، اور نیچے وہ چونٹی نے دیکھا، تو اس نے جو اپنی باقی چونٹیوں کو کہا، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل،
قالت نملۃ یا ایھا النملۃ، ایک چونٹی اس میں سے کہنے لگی یا ایھا النملۃ خلو مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیں اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ۔ تو وہ چونٹی بہت، اس نے اس کی چھوٹی سی ایک سوچ، جو نیک سوچ تھی، کہ اس نے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کو نقصان سے بچانے کے لیے صرف یہ بات کہی، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ اور وہ چاہتی تھی کہ یہ سارے کے سارے چونٹیاں جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو، خاص طور پر نبی کے ذریعے سے۔ تو آگے آگے ذکر آتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس کے اس قول سے مسکرائے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک آپ نے وہ نعمتیں مجھے ادا کی ہیں، عط- عطا کر رکھی ہیں، جس پر میں جتنا شکر ادا کروں کا میں۔ تو اس چونٹی سے کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، یہ سارا واقعہ ادھر بیان کیا گیا ہے۔ اور چونٹی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام غیب دان نہیں ہے، کیونکہ توحید ایک فطری مسئلہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ نبی کی جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ نیک اور اللہ کے قریب ہوتی ہے، لہذا ان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے یہ بھی وہ نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر ہدہد کی ملکہ بلقیس کی طرف روانگی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہدہد یہ ایک پرندہ ہے۔ ہدہد جب حاضر ہوا تو اس نے بی بی بلقیس اور اس کی سلطنت کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ یہ قوم موحد نہیں ہے بلکہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اس پر ہدہد کو روانہ کیا گیا کہ جاؤ ان لوگوں کو ہمارا پیغام اور یہ خط دو۔ اس خط میں اطاعت تسلیم کرتے ہوئے دربار میں حاضری کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس بات کا ذکر کیا گیا پھر، اور پھر ملکہ بلقیس کا اطاعت قبول کرنے کا ذکر ہے اسی صورت کے اندر، کہ اس رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے خط کو پڑھ کر بی بی بلقیس کے مدبرانہ فیصلہ اور دربار میں حاضری کا بیان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بی بی بلقیس کا دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ہی اس کا تخت اپنے دربار میں حاضر کر لیا، اور پھر اس پر کچھ جو ہے وہ پڑھا، اور بی بی بلقیس کی راست کا امتحان لیا، جس میں وہ کامیاب ہوئی۔ اور اسی طریقے سے پھر صالح علیہ السلام کا اور ان کے قوم کا کی بدمعاشیوں کا، جو کہ انہوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کی کر رکھی تھیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ پارہ بھی مکمل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورت کے اہم مضامین کے اندر جو چیز ہیں وہ عقیدہ توحید وغیرہ سے متعلق، اگلے پارے کے 20ویں پارے میں یہ سورت کا اختتام ہوگا، اس میں بھی اسی سے متعلق بات ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے متعلق اور چونٹی سے متعلق کچھ احکامات تھے، یہ مکمل ہوئے۔ اب اگلی سورت جو ہے وہ سورہ قصص ہے، جو کہ 20ویں پارے میں سورہ قصص سے انشاءاللہ پھر اگلا درس شروع ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔